بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ بجٹ 2022 اور 23، خامیاں، خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں، نیک نامیاں اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں، مفتہ اسماعیل، وزیر خزانہ پاکستان۔ ناظرین، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے وہ بجٹ بناتی ہے، بجٹ پیش کرتی ہے۔ ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا نہ سنا کہ جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے، جو حزب اختلاف ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، اس نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ بجٹ جو ہے وہ تسلی بخش ہے۔ یعنی جو اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے وہ جب بھی بجٹ بناتی ہے وہ بجٹ عوام کے اوپر بجلی بن کے گرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہم ماضی میں بھی سنتے آ رہے ہیں، حال میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور مستقبل کے اندر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اسمبلی کے اندر۔ اپوزیشن اور حکومت سمجھو ایک پیج پر ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس بجٹ کے اوپر اپوزیشن یہ نہیں کہہ سکے گی جو اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ہے۔ ہاں، لیکن جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے بجٹ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ایک گورکھ دھندا ہے، اس کے اندر اعداد و شمار اور دوسری چیزوں کو جو ہے بس بناوٹی طور پر پبلک کو دکھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے جو 3 بجٹ عمران نیازی صاحب اور عمران خان صاحب کی تحریک انصاف حکومت نے پیش کیے، اس پر جو رد عمل تھا اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کا کم و بیش وہی الفاظ، وہی جملے، وہی طریقہ کار، وہی سٹائل، وہی ادائیں یہاں پر بھی سامنے نظر آئیں۔ اب ہم عوام کس طرح سے حکومت سے مطمئن ہو کہ جب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں ملک کی ترقی، فلاح اور بہبود اور خوشحالی کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ فیصلے کر رہا ہوں، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اگر آپ پچھلا بجٹ اٹھا کر دیکھیں، اس بجٹ کے اندر جو کچھ عوام کے اوپر بجٹ پیش کرنے کے بعد جو لاسٹ ایئر 2021 اور 22 کا بجٹ پیش کیا گیا تھا، 25 سے 30% مہنگائی بڑھی تھی۔ سیم سینٹینس، سیم جملے اب نیازی صاحب نے یہ ادا کیے ہیں، عمران صاحب نے یہ ادا کیے ہیں کہ جناب بجٹ کے بعد 25 سے 30% جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی، اور اس سے پہلے کہ جو بجٹ ہے اس پر ہم جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم عوام کیا کریں؟ عوام کو کیا چیز جو ہے وہ ایسی حکومت کرے جس سے عوام مطمئن ہو؟ تو میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر خوشحالی کی لہر اور تسلی جسے کہتے ہیں تھوڑی بہت اس صورت میں ہوگی کہ بجٹ پیش ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کو ایک مضبوط طریقے سے ایک ایسا ریلیف دیا جائے کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ یہ سوچے کہ حکومت نے واقعی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اب ہم خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑی گاڑیوں پر ہمیشہ ٹیکس بڑھتے آئے ہیں، اس حکومت نے بڑھائے ہیں۔ زیادہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر زیادہ ٹیکس لگتا ہے، وہ اس حکومت نے کیا ہے۔ اچھا، خورد و نوش اشیاء جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں اس پر حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن اس قیمت کے اوپر سبسڈی
बज़ाहिर आवाम को मिलती नजर नहीं आ रही। जो चीज मैं तवक्को कर रहा था, हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा, इससे पहले भी कहा, उससे पहले भी कहे, पिछली हुकूमत से भी ये गुजारिश की, और बार बार इस अवाम का भी रद्द अमल आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन जिस तरह से अवाम का रद्द अमल आना चाहिए था उस तरह से नहीं आ रहा है। कि बजाय आप आटा, चीनी, घी, तेल पर सब्सिडी देने के, जिन आपने हुकूमती वुज़रा, सुफरा, हुकूमती इदारों के बड़े बड़े जिम्मेदार अफराद को जो सब्सिडी दी हुई है, उनको वो वापस ले ली जाए, और जो कौम को रिलीफ देने के लिए, कौम की खिदमत करने के नाम पर असम्बलियों के अंदर मेंबरान बैठे हुए हैं, उनसे कम ये हुकूमत से हम तवक्को कर रहे थे कि उनकी तनख्वाहें आधी कर देगी, या कहेगी कि जी 1 साल की तनख्वाह हम छोड़ते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और फलाह के लिए। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो अब आप ये बताइए कि हुकूमत जो है, जो डेफिसिट है, उसको कहां से पूरा करेगी? यकीनन अवाम पर टैक्स लगाकर। अब टैक्स का तरीक़ेकार वो एक गोरख धंधा है जो हर आम आदमी नहीं समझ सकता। बड़े बड़े जो माहिर माशियात हैं वो भी चकरा जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आम आवाम तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि रुपए की चीज 1.25 की हो गई, 1.25 की चीज 1.5 की हो गई, और कुछ नहीं नजर आया। जो पिछली हुकूमत ने 3 साल के अंदर ऑयल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 60 रुपए बढ़ाए, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने 40-42 दिन के अंदर इतने पैसे बढ़ा दिए। हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने जो बैरूनी कर्जे लिए हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी भी हुकूमत के सबसे ज्यादा कर्जा लेने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। यानी पिछले 10 साल में जितने कर्जे लिए गए उससे दुगने कर्जे इस हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल या 4 साल के लिए 4 साल की मुद्दत में लिए। अच्छा, अब देखना ये कि ये कर्जे जब लिए जाते हैं, बड़ा हर कोई कहता है कि जनाब हुकूमत ने कर्जों का इस्तेमाल किधर हो रहा है, कर्जे किस मर्ज में खर्च हो रहे हैं, क्या मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई, क्या मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली आई? तो पिछले 4 साल के अंदर जो कुछ भी मुल्क के अंदर हुआ है वो आपके सामने है। हम अवाम ना पहले कभी बजट की तकरीर के अंदर दिलचस्पी ली, ना पहले कभी बजट पर हम खुश हुए, ना ही हमारी खुशी का सामान का इंतजाम किसी भी हुकूमत ने किया कि आम आवाम को अगर कोई रिलीफ मिला है किसी बजट से तो वो बता दें। हिस्ट्री के अंदर टैक्स बढ़ते ही चले आ रहे हैं, कभी ये नहीं हुआ कि टैक्स कम कर दिए गए। तनख्वाहें, हाँ, अगर जिस मुनासबत से महंगाई बढ़ी है, तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर 30% पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ाए गए हैं तो 15% जो है गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उनकी तनख्वाहें 10% बढ़ा दी जाए। ऐसा कहीं गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल्स एंड ऐसा रेगुलेशन और ऐसा कोई कानून नहीं बनाया? क्या हम ये नहीं कर सकते? हमारे हुक्मरान और हमारे माहिर माशियात के इसको लिंक्ड अप कर दिया जाए, महंगाई को तनख्वाहों से लिंक्ड अप कर दिया जाए। जितने परसेंट महंगाई बढ़ेगी उतने परसेंट जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, और प्राइवेट सेक्टर और सेमी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी। तो ये फिर आप महंगाई बढ़ाते रहे, फिर कोई भी नहीं रोएगा। हाँ, सब्सिडी के ऊपर जो हम बात बार बार कर रहा हूं, उसके ऊपर फिर मैं एक दफा तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपकी कि सब्सिडी जो है, जो सरकारी मुलाजमीन को दी जा रही है, वो हक होना चाहिए। असल में सब्सिडी दी जाती है जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उसमें गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को खुर्दोनोश के ऊपर, ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजर बसर कर लें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का निजाम ही उल्टा है। यह सब्सिडी दी जा रही है उन लोगों को कि जिनकी तनख्वाहें 20-20, 25-25 लाख रुपए हैं या इससे भी ज्यादा है। उनको सब्सिडी की मद के अंदर जो है, अगर उनका सालाना बजट बनाया जाए तो एक ऑफिसर को करोड़ों के हिसाब से सब्सिडी सालाना दी जा रही है। ये कहाँ का है तरीकेकार? ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही एक तरीकेकार है
کہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ ان پر ٹیکس لگایا جائے، عمرہ کو جناب علی پانی، بجلی، گیس، ہوائی سفر، میڈیکلز اور تمام چیزوں پر سبسڈی دی جائے، ان کو ریلیف دیا جائے. اچھا اس کے اندر قید بھی نہیں ہے، لاکھوں کا بجٹ، کروڑوں کا بجٹ، جتنا خرچہ ہو جائے گورنمنٹ کی جیب سے جائے گا. ٹیلی فون موبائل یوز اس پر گورنمنٹ دے رہی ہے، اور جو متوسط طبقے کا ہے اور جو لوور طبقے کا جو ملازم ہے ان سے جناب علی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک انوکھا نظام پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ جو لوگ جن کی سیلریز کم ہیں ان کو بل ادا کرنے ہوتے ہیں، اور جن کی سیلریز زیادہ ہیں وہ جناب علی بلوں کی ادائیگی سے مستثنا ہے. جو لوگ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آئے ان کو کروڑوں روپے کا بجٹ دے دیا جاتا ہے ترقی کے نام پہ، جو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے لیتے ہیں. تو اب اس نظام کو تبدیلی کے لیے جو موجودہ حکومت ہے اگر کوئی کردار ادا کرے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل بعید کے اندر یا مستقبل قریب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا. ورنہ جس طرح سے حکومت ماضی میں کام کرتی آئی ہے اسی طرح سے یہ بھی حکومت کام کر رہی ہے. عوام پستی آئی ہے، عوام پستی رہے گی. اب عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. جب تک عوام ایک قوم نہیں بنے گی، ایک کراؤڈ جو ہے یہ قوم بن کر میدان میں نہیں نکلے گا، اور جو مافیاز ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کے خلاف متحد اور منظم نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے پاکستان کو تباہی، بربادی اور سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ روز بروز تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسے گہرے کھڈے، ایسی کھائی میں ہر جانے والی حکومت اس کو گرا کے جاتی ہے کہ آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں اس نہج کے اوپر حکومت ملی ہے کہ پاکستان دیوالیہ کے قریب تھا. اب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے موجودہ کہ اس کو جناب علی سری لنکا جیسے حالات ہونے سے بچایا جائے. تو اس کے لیے کیا اقدام کیے ہیں؟ کیا مفتیٰ اسماعیل صاحب نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی ہے؟ کیا جو دوسرے پارلیمنٹ میں جو وزراء ہیں انہوں نے اپنی تنخواہ لینا بند کر دی ہے؟ جناب آپ نے شروع کرنا ہوگا اپنے آپ سے. قوم کو بچانے کے لیے پہلے ممبر پارلیمنٹ کو قربانی دینی ہوگی، پھر جو لوگ 10 لاکھ سے اوپر سالانہ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں ان کو قربانی دینی ہوگی. 10 لاکھ تو میں نے بہت چھوٹا بتا دیا، یہ لوگ کروڑوں روپے سالانہ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اور ہماری قوم بھی دیکھ لے کہ آپ کے ساتھ کون کتنا مخلص ہے. اور آئندہ الیکشن کے اندر جو ان قریب تو نہیں لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2023 میں ضرور منعقد ہوں گے. اگر ملک اسی طرح سے حالات کی بہتری کی طرف کسی بھی وجہ سے حالات کی بہتری کی طرف نہیں گیا تو پھر الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. دور دور تک کچھ حالات دوسرے ہی ہوں گے جس کی تیاریاں پیچھے سے بھی چل رہی ہیں اور ہمیں سامنے سے بھی نظر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی ہو اور ہماری قوم کو یہ عقل اور شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اب کم سے کم اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ان لوگوں کو پہچان لیں کہ کون قوم کے ساتھ مخلص ہیں، کون سچے تھے، کون سچے ہیں، کون فلاح اور بہبود کے کام کر رہے ہیں، کون ترقی اور خوشحالی کے کام کر رہے ہیں، اور کون لوگ ملک کو جو ہے وہ بگاڑ کی طرف اور ملک کے اندر افراتفری کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اور جو لوگ مزے اڑا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور جو لوگ جو صحبتیں سہ رہے، مشکلات سہ رہے، دکھ اور تکلیف سہ رہے، پریشانی سہ رہے اور اپنی اولادوں کو صحیح معنوں میں تعلیم بھی نہیں دے سکے وہ کون لوگ ہیں. یہ آپ نے سوچنا ہوگا. اور خاص طور سے جو ہمارے اس کے اندر جو بڑے بڑے ہمارے تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی حقیقت پر مبنی اگر تجزیہ کرتے ہیں تو انہیں بھی جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے کر کے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے اور یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کو سمجھ کر اور اس میں کوئی عوام کی بہتری کا راستہ نکالنے کی حکومت کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.